چلو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 38۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ وَاتَّبَعْتُ اور میں نے اختیار کیا۔ اتبع یتبع، اتبان کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ یہاں اللہ حضرت ترجمہ فرمایا کہ میں نے اختیار کیا ملت آبائی، اپنے باپ دادا کا دین۔ اپنے باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد گرامی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ کی شان پر دادا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی اور خود بھی نبی، چار پشتوں سے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، یہ آپ کی شان ہے۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پشتوں سے صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، خود بھی صحابی، بابا بھی، آپ کے بابا جان بھی صحابی، بیٹے بھی، پوتے بھی صحابی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اختیار کیا اپنے باپ دادا کا دین، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ما کان لنا، ہمیں نہیں پہنچتا، ما نہیں کانا پہنچتا، لنا ہمیں، ہماری شان نہیں ہے ان نشرک باللہ، ہم اللہ کا شریک ٹھہرائیں، من شیئن، کسی چیز کو۔ سمجھ آ گیا؟ انبیاء کی یہ شان نہیں ہے۔ ذالک، یہ من فضل اللہ، اللہ کا ایک فضل ہے، علینا وعلی الناس، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء ہیں جن کا مرتبہ علیٰ دنیا میں مشہور ہے۔ سمجھ آ گیا؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت کو قبول کریں اور آپ کی ہدایت کو مانیں۔ چلو، یہ جو میں نے اپنے باپ دادا کا دین اختیار کیا، اختیار کرنے سے مطلب ہے توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا۔ اکثر لوگ ناشکرے ہیں، کیا مطلب؟ اس کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں۔ کوئی ستارے کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی بتوں کی، یہ سب چیزیں مخلوق ہیں۔ عبادت صرف خالق کی ہے، مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجنی، اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں۔ اصل میں تھا یا صاحب بینی، تو نون آگے گر گیا، وہ کیوں گرا یہ آپ کے ذہن سے اوپر کی بات ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں، یا صاحب السجنی، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں؟ کیا ارباب رب، متفرقون جدا جدا، خیرن اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار،
یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، یعنی کسی کا کوئی خدا ہے، کسی کا کوئی خدا ہے، کسی کا کوئی خدا ہے، تو آپ نے ان کو یہ بتایا کیا یہ اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے وہ اچھا ہے؟ سمجھائے نا، تبلیغ فرمائی آپ نے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم عبادت نہیں کرتے من دونہ اس کے سوا، الا مگر کرتے ہو اسماء صرف ناموں کی، فرضی نام ہے، سمیتموہا جن کو تم نے رکھا، تم نے و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان جن پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا. ان نافیہ ہے، ماں کے معنی میں سمجھ آ گیا. ان الحکم حکم نہیں ہے الا للہ، اللہ کا. امرا اس نے فرمایا، اس نے حکم دیا، اللہ تعبدو کہ تم کسی کو نہ پوجو، الا مگر پوجو، ایا اسی کو، صرف اسی کو، یعنی اس کے سوا کسی اور کی عبادت. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے.